صوفیہ نے فوراً بالا پر حملہ کرنے کے لیے خنجر اٹھایا، مگر جیسے ہی اس نے وار کیا، حلیمہ تڑپ کر اس کے سامنے آ گئی اور خنجر حلیمہ کے پیٹ میں پیوست ہو گیا۔ قبیلے کی جانب سے ایک قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ، فاطمہ، غنچہ اور ان کے بہادر سپاہی کچھ قیمتی سامان لے کر گنوگے قلعے کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ صوفیہ پہلے سے جنگل میں گھاٹ لگائے بیٹھی ہے اور ان پر اچانک حملہ کرنے والی ہے۔ جیسے ہی قافلہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچا، درختوں کے سائے میں چھپی صوفیہ اور اس کے بازنطینی سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ فضا تلواروں کی جھنکار سے گونجنے لگی اور میدان جنگ بن گیا۔ حلیمہ نے فوراً اپنی بہنوں اور سپاہیوں کی حفاظت کے لیے دشمن کی صفوں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہ صوفیہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی، دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں اور ایک خونی جنگ کا آغاز ہوا۔ صوفیہ غصے میں بھر کر پوری طاقت سے حلیمہ کی گردن پر وار کرنے والی تھی، مگر عین اسی لمحے حلیمہ نے چالاکی سے اپنا خنجر نکالا اور صوفیہ پر وار کر دیا۔ صوفیہ زخمی ہو کر لڑکھڑائی، مگر وہ ہار ماننے والی نہ تھی۔ اس نے جھٹ سے حلیمہ کو زمین پر گرا دیا اور ایک بار پھر اس پر حملہ کرنے لگی۔ اچانک فضا میں ایک سناٹا چھا گیا اور پھر ایک تیز تیر کی سیٹی سنائی دی جو صوفیہ کی طرف آیا اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گیا۔ یہ بالا کی آمد تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان میں داخل ہو چکی تھی۔ صوفیہ نے فوراً بالا پر حملہ کرنے کے لیے خنجر اٹھایا، مگر جیسے ہی اس نے وار کیا، حلیمہ تڑپ کر اس کے سامنے آ گئی اور خنجر حلیمہ کے پیٹ میں پیوست ہو گیا۔ بالا تیزی سے آگے بڑھی اور حلیمہ کو سنبھالا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور آنسو تھے۔ سپاہی فوراً آگے آئے اور حلیمہ کو زخمی حالت میں ایک جھولے اسٹریچر پر ڈال کر قبیلے کی طرف لے گئے، جہاں اس کے علاج اور حفاظت کا انتظام کیا جا سکے۔